السلام علیکم ویورز، ایک تازہ ترین کالم، اس کے بعد میں ایک 24 سال پرانا کالم آپ کو سنا کے تو اس پہ آپ کی رائے مانگوں گا۔ اچھا، تازہ ترین کالم ہے، اس کا عنوان ہے طاقت، دولت اور سرکس۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ خلافت کا ملوکیت یعنی بادشاہت میں تبدیل ہونا تھا، جس کے اثرات آج بھی نمایاں ترین ہیں کہ بادشاہتوں، امارتوں، آمریتوں کے علاوہ یہی سب کچھ جعلی جمہوریتوں کے پردے میں بھی جاری و ساری ہے، یعنی ٹوٹل عالم اسلام آج بھی بادشاہتوں، نیم بادشاہتوں کا شکار ہے۔ اکلوتی ایٹمی قوت یعنی پاکستان کا بھی حقیقی حال یہی ہے کہ اس کے 50% سے زیادہ وسائل پر صرف 1 سے 1.5% اشرافیہ کا قبضہ ہے، اور تو اور پیٹرو ڈالرز میں ڈبکیاں لگاتے ہمارا یہ مڈل ایسٹ کے جتنے لوگ ہیں۔ دولت مند مسلمان ملکوں کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ خلافت کے بادشاہت یعنی ملوکیت میں تبدیل ہونے نے اصل ضرب لگائی ہے طاقت اور دولت کی تقسیم پر، کہ یہ دونوں ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں جو بالآخر معاشرے سے تعلیم، تخلیق اور تعمیر کی صلاحیتیں چھین کر اسے بانجھ اور طفیلی معاشرے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسلام میں طاقت اور دولت کی تقسیم کا تصور کیا ہے؟ میرے فہم کے مطابق اسلامی معاشرے میں سیاسی طاقت اور دولت کو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک مسلمان معاشرے میں، جینوئن مسلمان معاشرے میں سیاسی طاقت اور دولت کو اوپر سے لے کر نیچے تک منصفانہ انداز میں کچھ اس طرح گردش میں رہنا چاہیے جیسے ایک صحت مند انسانی جسم میں سر تا پا خون گردش کرتا ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک۔ چند ہاتھوں میں سیاسی طاقت اور ملکی وسائل یعنی دولت کا ارتکاز پورے بدن یعنی پورے معاشرے کو مفلوج کر کے اپاہج کر دیتا ہے، اور یہی کچھ خلافت کے خاتمہ کے بعد مسلمان معاشروں کا مقدر ٹھہرا ہے۔ خلافت دی گئی ہوتی ہے، عوام کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے، ملوکیت لی گئی ہوتی ہے یعنی جبرن چھینی گئی ہوتی ہے، اچھا، یا قیمتاً خریدی گئی ہوتی ہے۔ عوام کی طرف سے دی گئی شے امانت ہوتی ہے، حکمران کے پاس امانت ہوتی ہے، جبکہ جبرن لی گئی حکمرانی ذاتی ملکیت ہوتی ہے جو منصفی نہیں، 100% من مانی کے گرد گھومتی ہے اور نسل در نسل منتقل ہونا چاہتی ہے، جیسے دکان ہو، جیسے زمین ہو، جیسے جائیداد ہو، جیسے شیئرز ہوں، یا جیسے بھٹو کے بعد بے نظیر ہو، بے نظیر کے بعد ان کے شوہر ہوں اور ان کے شوہر کے بعد ان کا برخوردار ہو، یا جیسے نون لیگ اب کے سربراہ اپنی صاحبزادی کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ اچھا، چاہے اس کا انجام بھیانک ترین ہی کیوں نہ ہو، مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ایسے ہی انجاموں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے، رونا آ جاتا ہے۔ مغلوں کا انجام دیکھیں، مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں۔ آٹومن امپائر جس میں ہم اتنا فخر کرتے ہیں، سلطنت عثمانیہ، اس کا جو انجام ہوا، اس کے شہزادوں کو بس کنڈکٹرز کے طور پہ کام کرنا پڑا، ٹھیک، اچھا، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے سروج زوال پہ کہ خلافت کے بعد لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل کرنے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی گئی۔ کیا خوبصورت موازنہ ہے۔ اور ایک بات میں یہاں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ طاقت سے اقتدار حاصل کرنے کا مطلب صرف گن پوائنٹ نہیں ہوتا، نوک شمشیر پہ چھیننا نہیں ہوتا، اس کے 1001 طریقے ہیں۔ لوگوں کو جھوٹ بولنا، فریب دینا، ان کو لالچ دینا، نوکریوں کا لالچ دینا، پروٹیکشن کا، تحفظ کا، کہ کل تمہیں تھانے کچہری سے بچائیں گے، یہ ساری وارداتیں ہیں
छोटी मोटी नौकरियों की हड्डियां फेंकना, लोगों को वर्गलाना, उनको सब ख्वाब दिखाना, ये सारा उसी चीज़ का हिस्सा है। अच्छा, ऐसी वारदात या वारदातें माशरों के साथ क्या करती हैं? इस तरह मुसल्लत हुए हुक्मरानों के रवैये जेन्युइन तरीके से आए हुक्मरानों के तौर तरीक़ों से यकसर मुख्तलिफ बल्कि उनकी ज़िद होते हैं, जिनमें मुल्क की वसाइल यानी दौलत के साथ खिलवाड़ सरे फहरिस्त होता है, जो ताकत बज़रिया दौलत और दौलत बज़रिया सियासत के शैतानी चक्कर को जन्म दे के आबादी की भारी अक्सरियत को जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती, समाजी तौर पे बर्बाद करके रख देता है। और फिर इसके नतीजे में आदमी या इंसान नहीं बल्कि माशरों में मैनिमल्स और सब मैन बढ़ते चले जाते हैं, इंसान घटते चले जाते हैं और माशरे का सर पैर ही समझ नहीं आता। बाहों की जगह समझ लें टांगें उगने लगती हैं, आंखें सरों के पीछे शिफ्ट हो जाती हैं, दिल बाएं से दाएं मुंतकिल हो जाते हैं और आदमी सरतापा भूखे मेदों का रूप धार लेते हैं। आज़ा को खाने लगते हैं या कोई एक उज़्व बाकी आज़ा को टेक ओवर कर लेता है तो फिर अपने ही मासूम बच्चे और बच्चियां आपकी हवस से महफूज नहीं रहते। ऐसी वारदातों के नतीजे में पहला डाका इजहार राय की आज़ादी पर पड़ता है, जिसे मुल्क को कौम का वसी तर मफाद करार दिया जाता है और किसी के मुंह में वो ज़बान ही बाकी नहीं रहती जो सरेआम अपने अमीर से ये पूछ सके कि आपके कुर्ते का कपड़ा कहाँ से आया, और अमीर भी कैसा, हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसा। आज खरबों रुपए का हिसाब व एहतसाब हो तो कितनी मतानत और शराफत से, कितनी ढिठाई और बेहयाई से उसे इंतकाम करार दे देते हैं। और मसलहत, मसालहत, कुछ लो कुछ दो, मुकमुका, मकालमा, गिव एंड टेक, सौदेबाजी, मुनाफिकत, ज़मीर फरोशी, सिक्का हाय रायजुल वक्त हो जाती है। मुशावरत के मज़ार पे, मुशावरत की कब्र पे किचन कैबिनेट तामीर होती है। मीज़ान अदल के पलड़े हम वज़न नहीं रहते। माशरा उफ़की, अमूदी, इक़्तिसादी, समाजी तौर पे तकसीम दर तकसीम होता चला जाता है। बंदे बिच्छुओं की कतार में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें से हर कोई अपनी अपनी जगह अपनी अपनी किस्म का सरदार होता है और अपनी अपनी बसात के मुताबिक कानून की तौहीन और तज़हीक करता है, और पूरा समाज पाकिस्तानी समाज की तरह एक सर्कस में तब्दील हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।